میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ برسوں پہلے رئیس امروی نے کہا تھا کہ اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ آج 27ویں آئینی ترمیم کی تقریباً 39 شقوں کو پڑھ کر اور اسے اجلت میں پاس کروانے کے بعد یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ آئین کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ یعنی وہ جو ایک محاورہ بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آج یہ آئین کہ جس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے لیا کرتی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ متفقہ آئین اس وقت کی تمام لیڈرشپ کی مشاورت اور مرضی کے ساتھ ہر خاص و عام کے لیے ایک ایسا قانونی مسودہ پاس کروایا تھا کہ جس کی شروع کی 40 شقیں صرف غریب اور عام آدمی کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا کرتی تھی۔ آج وہ عام اور غریب آدمی کا آئین وہ لاٹھی بنا دیا گیا کہ جو بھینس کو اپنی مرضی اور اشارے سے چلائے، یعنی ایک لاٹھی اور سب پر بھاری۔ اب آپ بھینس کا خود تصور کر لیں کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ یعنی طاقتور کو مزید طاقتور بنا دیا گیا اور کمزور تو بیچارہ پہلے ہی آئین اور قانون سے ماورا تھا، اسے تو ہر کوئی جورو کا غلام سمجھ کر جوتے کی نوک پر رکھا کرتا تھا۔ مطلب اس ملک میں تمام طاقت، تمام مراعات، تمام وسائل صرف اس ملک کی اشرافیہ کے لیے، وہ اشرافیہ کہ جو پہلے بھی کبھی کسی آئین اور قانون کے تابع نہیں ہوا کرتی تھی، اسے مزید طاقتور بنا کر آئینی تحفظ اور طاقت فراہم کر دی گئی۔ اور غریب بیچارہ کہ جس کی روٹی، کپڑا اور مکان کی ضمانت یہ آئین دیتا تھا، وہ 78 سال سے یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ آئین ایک نہ ایک دن اسی فرسودہ اور جاگیردارانہ نظام کے ذریعے اسے اس کے بنیادی حقوق اور انصاف اسے اس کے گھر کی دہلیز پر لا کر دے گا۔ جس طرح اس ملک کا 2% مراعات یافتہ طبقہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل اسی طرح اس ملک کا غریب اور کمزور انسان بھی یہ سمجھنے اور ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے کہ اس کا ازلی دشمن پنجابی، پٹھان، مہاجر یا دیگر کوئی زبان بولنے والا نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور حق تلفی کا ذمہ دار کوئی شیعہ، سنی، اہل حدیث یا بریلوی، بلکہ اس کا تو اصلی اور ازلی دشمن تو یہ وہ نظام ہے کہ جسے مضبوط سے مضبوط تر بنا کر اس غریب کی نسلوں تک کو کھانے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کو لائے۔ پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں، کبھی تم نے سنا کہ اس ملک کے غریب انسان کو کہ جو انصاف نہیں مل رہا، اس کے بچوں کو تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولت نہیں مل رہی، اس کے لیے کسی سیاستدان نے یا کسی بڑے سے بڑے وکیل نے عدالت میں پٹیشن دائر کی ہو کہ یہ غریب کے ساتھ ہونے والی ناانصافی یا ظلم و زیادتی پاکستان کے آئین کے خلاف ہے؟ یا کبھی تم نے سنا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے اس پر سو موٹو لیا ہو کہ غریبوں کے جن بنیادی حقوق کی فراہمی کی ضمانت پاکستان کا آئین دیتا ہے، اس آئین کی خلاف ورزی اس ملک کے ہر حاکم اور اس کے تابع ادارے مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ان حکومتوں اور اداروں کے سربراہوں کے خلاف آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرنے پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تمام پاکستانیوں کو مل کر یہ کہنا ہوگا کہ اس ملک میں جس طرح دو طبقے ہیں، ایک ظالم اور دوسرا مظلوم، جس طرح غریب اور امیر ہے، جیسے طاقتور اور کمزور ہے، ایسے ہی اب اس ملک میں آئین بھی دو ہونے چاہیے، ایک طاقتور کا آئین، دوسرا کمزور اور غریب انسان کا آئین۔ کیونکہ جو آئین اس ملک کی 2% اشرافیہ کو تحفظ فراہم کرتا آ رہا ہے، اس آئین سے تو غریبوں کو انصاف ملنا ناممکن۔ لہٰذا غریب کے لیے دوسرا آئین تشکیل دیا جائے جو صرف غریبوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہو، جس کے تابع ہر امیر، غریب اور کمزور طاقتور ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی طرح نہ ہانکا جا سکے، جو اگر انصاف کی کرسی پر بیٹھے شخص کی تنخواہ 20 لاکھ اور ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بھی تنخواہ کے مساوی کر سکتا ہو، تو غریب کو بھی وہ یہی سہولت فراہم کرنے کا پابند ہو۔ جو اگر طاقتور کو ہزاروں لیٹر پیٹرول اور ہزاروں یونٹ بجلی کے فری دے سکتا ہو، وہ اس سہولت سے غریب آدمی کو بھی محروم نہ کرے۔ کیونکہ اگر یہ ملک واقعتاً اسلام کے نام پر ہی قائم ہوا تھا تو اسی دین کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع بڑا واضح طور پر مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے لائن آف ایکشن بتا رہا ہے کہ نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، اور نہ کسی غریب کو امیر پر، اور نہ ہی کسی طاقتور کو کمزور پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ اور اگر کسی کو کسی پر برتری ہے تو وہ جو تقوی اور پرہیزگاری میں، انکساری میں اور عاجزی میں افضل ہے، وہ سب سے برتر ہے۔ تو انسانی حقوق کے اس بنیادی فلسفے کے مطابق اگر تو اس ملک کا آئین اور حکمراں فیصلے کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ایسے دستور کو، صبح بے نور کو
میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا